الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ بیان سے آپ کو یہ تو معلوم ہو چکا کہ ماہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی نہایت فضیلت والا ہے۔ البتہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت باقی دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ ان ابتدائی 10 دنوں کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے فضائل سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ ان 3 آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ ان میں سے پہلی قسم فجر کی کھائی گئی۔ یہاں فجر سے مراد عام فجر یعنی صبح صادق کا وقت بھی مراد لیا گیا، جبکہ بعض حضرات نے ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی صبح مراد لی۔ البتہ بعض حضرات نے اس سے عید الاضحیٰ کی صبح مراد لی، گویا کہ اس سے عید الاضحیٰ کی صبح کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی گئی۔ یہاں 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی قسم جفت اور طاق کی کھائی گئی۔ حدیث شریف کی روح سے جفت سے مراد یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، جبکہ طاق سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت، عزت اور عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات اور خالق کائنات اس کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے سورۃ فجر کی ان آیات میں عشرہ ذوالحجہ، یوم عرفہ سمیت جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے ان کی عظمت اور فضیلت بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا دیگر دنوں میں کیے جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں، دیگر دنوں میں کیے جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل نہیں۔ البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں چلا جائے اور سب کچھ قربان کر دے، ان میں سے کچھ واپس لے کر نہ آئے، تو اس شخص کا جہاد ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا کیا جانے والا نیک عمل دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب اور عظمت والا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے ان 10 ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس دن حجاج کرام حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ بعض حضرات کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا، اس دن پوری دنیا میں یوم عرفہ ہوگا، اور اس دن روزہ بھی عرب کے مطابق رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ہر ملک میں یوم عرفہ اسی دن ہوگا جس دن وہاں ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہوگی، چاہے وہ عرب کے مطابق ہو یا نہیں۔ سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 4 دن یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک۔ عشرہ ذوالحجہ کے نفلی روزوں سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کے بیان میں آپ سماعت فرمائیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔